نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم قرآن کی تفسیر کر رہے ہیں، سورہ یونس پر پہنچے ہوئے ہیں، آیت نمبر 37 پر ہے۔ شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتره قل فأتوا بسورة من مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن کنتم صادقین۔ ترجمہ ہے، یہ قرآن گھڑا ہوا نہیں ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور نے بنا لیا ہو، یہ تو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے اور شرعی احکام کی تفصیل کرتا ہے، اس کے رب العالمین کی طرف سے ہونے میں ذرا سا بھی شک نہیں ہے۔ کیا یہ کہتے ہیں کہ آپ ہی نے اسے بنا لیا ہے؟ تو آپ جواب دیں، اچھا تو تم بھی اس جیسی ایک صورت گھڑ لاؤ، اللہ کو چھوڑ کر جس چیز کو بلا سکو بلا لو اگر تم سچے ہو۔ تو انشاءاللہ سورہ یونس، جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ مکی سورہ ہے، اور مکی سورہ کا مضمون عام طور پر وعظ و نصیحت ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بعض اوقات بہت ہی نرمی سے بندوں کو نصیحت فرماتے ہیں، حق کو واضح فرماتے ہیں، اللہ کی توحید کے دلائل دیے جاتے ہیں، زمین اور آسمان کائنات کی نشانیوں سے اللہ کی پہچان کرائی جاتی ہے۔ اسی طرح قرآن کی طرف دھیان دلایا جا رہا ہے کہ اس قرآن کی آیات پر غور کرو، تو غور کرنے والا اس کو پہچانتا ہے کہ اللہ کا کلام ہے۔ اس سے پہلے کی آیات میں توحید کو ثابت کیا گیا اور شرک کی تردید کی گئی، تو اب جو ہے قرآن مجید کی حقانیت کا بیان فرمایا جا رہا ہے۔ تو واعظ و نصیحت میں کبھی، جیسے واعظ و نصیحت کا یہی صحیح طریقہ ہوتا ہے، کبھی نرمی سے بتایا جاتا ہے، کبھی ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اپنے بندوں سے پیار کی بھی جھلک نظر آتی ہے، اور کبھی غصہ اور ناراضگی بھی ہوتی ہے، اور کبھی ڈرایا بھی جاتا ہے۔ تو لیکن یہ سب کا سب بندوں کے لیے فائدے کے لیے ہوتا ہے۔ یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَن يُفْتَرَى مِن دُونِ اللَّهِ، یہ نہیں ہو سکتا، یہ قرآن جو ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ اس کو کوئی گھڑ لے۔ یفترا کا مطلب ہوتا ہے من گھڑت چیز، جو انسان اپنے خیالوں سے، اپنی سوچوں سے کسی بات کو بنا لے، اس کی کوئی حقیقت نہ ہو۔ تو یہ قرآن ایسا نہیں ہے کہ اس کو کوئی من گھڑت اپنی طرف سے بنا لے۔ من دون اللہ، یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ کے سوا کوئی اور اس قرآن کو نہیں بنا سکتا تھا۔ اس کتاب کی جو خصوصیات ہے وہ ایسی نہیں ہے کہ کوئی بندہ اسے بنا دے، کوئی مخلوق اس حد تک پہنچ ہی نہیں سکتی کہ اللہ کے کلام کی طرح کا کلام بنا دے۔ پھر اللہ تعالیٰ مزید فرما رہے کہ وَلَكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ، لیکن قرآن کی کچھ خصوصیات اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں۔ قرآن جو ہے وہ کیا ہے؟ تو دیکھیں، قرآن کے بارے میں جو اس کے کلام کی فصاحت ہے، بلاغت ہے، اور فصاحت کیا ہوتی ہے کہ فصاحت کسی بہترین خوبصورت انداز میں کم سے کم الفاظ کے اندر بات کہہ دی جائے اور اس میں زیادہ گہرے معنی پائے جائے۔ بلاغت بھی انسان کو متاثر کرتا ہے کہ الفاظ کا چناؤ، پھر اس میں کتنی گہرائی ہے، پھر بات کو کتنے جامع طریقے سے بتا دیا جاتا ہے کہ ایک چھوٹی آیت کے اندر بھی اگر انسان اس کے اندر غور و فکر کرتا جائے تو وہ ایک گہرے سمندر کی طرح اس میں غوطے لگاتا جائے۔ قرآن ایک ایسا کلام ہے کہ ایک سادہ سا جاہل انسان اگر وہ بھی اس کو پڑھے تو اس کو پورا فائدہ حاصل ہوتا ہے، اور ایک عالم جس نے ساری زندگی علم کے سمندر میں غوطے لگائے ہوں، وہ بھی اگر قرآن کی گہرائی کو سمجھنا چاہتا ہے، قرآن کے اندر جو انمول خزانے چھپے ہوئے اس کو نکالنا چاہتا ہے، تو
اس کی ساری زندگی بھی کافی نہیں ہوگی۔ ہر انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی کوشش اور اس کی لگن اور اس کی اخلاص کے مطابق اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن سے فائدے نصیب کرتا ہے اور اس کے علم کی گہرائی نصیب کرتا ہے۔ تو قرآن کے مضامین جو ہے وہ اتنے جامع اور مکمل ہیں کہ انسان ان مضامین کو مزید کامل نہیں کر سکتا، کہ کوئی کہے کہ اچھا ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے تو اس واقعے کو میں اس سے بہتر طریقے سے بیان کر دوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں جو معنی رکھے ہیں وہ ایسے ہیں کہ انسان جب اخلاص سے اور غور و فکر کے ارادے سے اس کو پڑھنا شروع کرتا ہے تو اس کی عقل بھی اس کے تابع ہو جاتی ہے، اس کی عقل اس کو قبول کرتی ہے کہ ہاں یہ بات تو یہ بہت صحیح بات ہے۔ اس کو کوئی انسان ایسا نہیں ہو سکتا جو اخلاص کے ساتھ قرآن کو پڑھنا شروع کرے اور اس کی عقل کہے کہ یہ تو کوئی بات سمجھ آنے والی بات ہی نہیں ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اس قرآن میں انسانوں کو جو دنیا اور آخرت کے فائدے بتائے گئے ہیں، دیکھیے انسان اگر قرآن کی تعلیمات کو سیکھ لے، سمجھ لے، پھر اس کے مطابق زندگی گزارے تو اس کو دنیا میں بھی بہت ہی بلند مقامات ملتے ہیں۔ ہمارے سامنے صحابہ کرام کی مثال ہے کہ صحرا میں رہنے والے، ریگستانوں میں رہنے والے ان پڑھ لوگوں نے کہاں سے کہاں پہنچ گئے کہ ساری دنیا پر حکومت کی اس قرآن کے علم سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، آپ کو کوئی علم نہیں تھا، کوئی باقاعدہ علم سیکھا ہوا نہیں تھا آپ کا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سردار عالم بنے اس قرآن کے علم سے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو قرآن سکھایا اور ان کو سرداروں کا سردار بنا دیا۔ تو یہ قرآن جو ہے وہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ، تو یہ قرآن میں ایک اور خصوصیت قرآن کی یہاں کیا بتائی گئی کہ قرآن جو پچھلی آسمانی کتابوں میں جو باتیں کہی گئیں، جو مضامین بیان کیے گئے، جو احکامات دیے گئے، ان پر نہ صرف ان کی تصدیق کرتا ہے، ان پر نگران ہے۔ یعنی کہ نگران سے کیا مطلب ہے کہ جو بندوں کی طرف سے ان کتابوں میں تحریف کی گئی اس میں صحیح اور غلط کی پہچان بتاتا ہے۔ تفصیل الکتاب، تو الکتاب یہاں پر اسم و جنس ہے۔ اسم و جنس کا مطلب یہ ہے کہ الکتاب سے مطلب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے جتنی بھی آسمانی کتابیں بندوں کی ہدایت کے لیے آئی، ان سب کی تفصیل قرآن میں موجود ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی اپنے بندوں کے لیے پسند فرمائے، جو احکامات، جو شریعت، حلال حرام کی تفصیل، بندوں کے لیے کس چیز میں فائدہ ہے، کس میں نقصان ہے۔ دیکھیں حلال حرام کیا ہے، اس میں جو چیز بندوں کے لیے نقصان دہ ہے، جس کا نقصان واضح بھی نہیں ہوتا بندوں پر، مگر اللہ سبحانہ تعالیٰ خالق ہے، وہ جانتا ہے کہ کون سی چیز میں کیا نقصان ہے بندوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے وہی کچھ حرام کیا بندوں کے لیے جس میں نقصان ہے بندوں کا، اور جس میں فائدہ ہے ان چیزوں کو اللہ نے حلال رکھا۔ لا ریب فیہ، لا ریبہ، دیکھیں لا ریبہ، لا جو ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے نہیں، لیکن جب اس کے بعد والے اسم پر فتح ہوتی ہے، یہ زبر ہوتی ہے، جیسے لا ریبہ، ٹھیک ہے، تو اس کو کہتے ہیں یہ لائے نفی جنس ہے۔ یہ لائے نفی جنس کا کیا مطلب ہے کہ مکمل نفی کرتا ہے۔ تو قرآن جو ہے ایسی کتاب ہے لا ریب فیہ، اس میں کوئی ذرا سا بھی، ریب کا مطلب ہوتا ہے شک ہوتا ہے، تھوڑا سا بھی شک نہیں ہے، یعنی بالکل مکمل طور پر شک سے بری ہے، یعنی اس میں ذرا سا بھی کوئی انسان شک و شبہ نہیں ہے انسان کے لیے کہ شاید یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ کتاب کی جو صفات ہے وہ ثابت کرتی ہے انسانوں پر بھی کہ اس میں ذرا سا بھی شک نہیں چھوڑا گیا کہ یہ اللہ فیہ من رب العالمین، کہ یہ تو جہانوں کے رب کی طرف سے ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ یہ اگلی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں، جو مشرکین تھے وہ قرآن پر یہ الزام لگاتے تھے کہ یہ تو گڑھی ہوئی کتاب ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں سے گھڑ لی ہے، اس کو بنا لیا ہے اس کو۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں یہاں پر ام یقولون افطرہ، کیا یہ کہتے ہیں کہ اس کو اس نے گھڑ لیا ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں سے اس کو بنا کر لے آئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا قل، آپ کہہ دیں فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ،
اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اچھا اگر تم کہتے ہو کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بنا لیا ہے تو یہ بھی تو تم بھی تو ان کی طرح انسان ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک انسان ہے اور تم بھی انسان ہو، تو اگر ایک انسان کے اندر یہ صلاحیت ہو سکتی ہے کہ اس کو گھڑ سکتا ہے، اس کو بنا سکتا ہے، تو پھر چلو تم بھی بنا کر لے آؤ، کچھ پوری کتاب نہیں بناؤ، صرف ایک سورت بنا لاؤ اس کے مانند، وَدْعُو اور شامل کر لو، پکار لو تم اپنے ان من استطعتم من دون اللہ، تمہاری استطاعت کے مطابق جو بھی تم کو لگتا ہے کہ اس کام میں تمہاری مدد کر سکتا ہے، چاہے وہ انسان ہو چاہے جن ہو، ان کو بھی اس کوشش میں شامل کر لو۔ اللہ کے سوا تم چاہے تو کسی کو بھی شامل کر لو اپنی اس کوشش میں اور ایک صورت بنا کے لے آؤ۔ ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو کہ یہ گھڑی ہوئی کتاب ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو گھڑ لیا ہے، اس کو بنا لیا ہے اپنی طرف سے، تو جاؤ تم بھی اپنے اگر اس دعوے میں سچے ہو تو جاؤ، تم کو اجازت ہے، تم بھی بنا کر لے آؤ۔ یہ ایک چیلنج ہے جو کہ قرآن میں بار بار کئی بار اس مطالبے کو کیا گیا ہے، کیونکہ یہ سب سے بڑا ان کا اعتراض تھا کہ یہ قرآن جو ہے اللہ کی طرف سے نہیں ہے، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں سے لے آئے ہیں، کہیں سے گھڑ لیا ہے، کسی نے ان کی مدد کی ہے تو انہوں نے اس طرح سے قرآن بنا لیا ہے۔ تو اس میں قرآن میں مختلف جگہوں پر یہ چیز موجود ہے، یہ چیلنج موجود ہے کہ پہلے کہا گیا کہ اچھا قرآن ایسا بنا کے لے آؤ، پھر قرآن نہیں بنا سکتے ہو، سورہ اسراء آیت نمبر 88 میں فرمایا آپ فرما دیں اگر اس جیسے قرآن کے بنانے کے لیے تمام انسان اور جن بھی جمع ہو جائیں تو ایک دوسرے کی مدد کرنے کے باوجود بھی ایسا قرآن نہ بنا سکیں گے۔ اسی طرح پھر جب قرآن پورا نہیں بنا سکتے ہو تم اس کام میں تم عاجز ہو تو پھر کیا کرو، کم از کم 10 صورتیں بنا کے لے آؤ۔ یہ سورہ ہود میں آیت نمبر 13 میں فرمایا گیا کہ تم بھی 10 صورتیں گھڑ لاؤ اس سلسلے میں، جس کو بلا لو بے شک، مگر مشرک اس مطالبے کو بھی پورا نہ کر سکے۔ پھر فرمایا کہ اچھا ایک ہی صورت بنا کر دکھا دو جیسا کہ اس صورت میں کہا گیا ہے۔ اور پھر سورہ بقرہ میں بھی فرمایا ان کنتم رائبین، اگر تم شک میں ہو، اگر تم اس قرآن میں شک میں ہو تو اس جیسی ایک صورت بنا کر لے آؤ اور جس کو بلا سکو بلا لو اگر تم سچے ہو۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا اور کبھی ایسا نہیں کر سکتے ہو تو پھر جہنم کی آگ سے ڈر جاؤ، یعنی کہ اگر تم اس چیلنج پر پورے نہیں اتر رہے ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہیں کھلی چھٹی دی ہے کہ تم کسی کو بھی ساتھ مدد لے لو اور اس جیسا قرآن کم از کم اس قرآن پورا نہیں تو 10 صورتیں ایک صورت بنا کے لے آؤ۔ اگر تم نہیں کر سکتے ہو تو پھر یہ اپنا جھوٹا دعویٰ چھوڑ دو اور ڈرو اللہ سے کہ تم اگر اس طرح سے جھوٹی باتوں سے قرآن کو جھٹلاؤ گے اور قرآن پر ایسے جھوٹے اعتراضات کرو گے تو پھر تمہیں جہنم کا عذاب ملے گا اور تم اس عذاب سے ڈرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی کو ایسے معجزے دیے گئے جن کو دیکھ کر لوگ ان پر ایمان لائے، مجھے زبردست معجزہ قرآن ملا، مجھے امید ہے کہ میرے ماننے والے سب سے زیادہ ہوں گے، کیونکہ ہر نبی کا معجزہ دیکھے ان کے ساتھ ہی ختم ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت سارے معجزات دیے گئے تھے، مگر جب وہ دنیا سے رخصت ہو گئے تو پھر ان کے معجزات کا وہیں پر خاتمہ ہو گیا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بہت سے معجزات دیے گئے، اور اس سے پہلے جن قوموں کو تباہ کیا، قوم سمود کے لیے اونٹنی نکالی تھی اللہ نے، تو ہر معجزہ صرف اس نبی کے وقت تک رہا اور وہ پھر ختم ہو گیا، لیکن جن کو نہیں ماننا تھا انہوں نے نہیں مانے اور جن کو ماننا تھا وہ مان گئے۔ لیکن قرآن ایک ایسا معجزہ ہے جو کہ قیامت تک باقی رہے گا اور لوگ قیامت تک اس دین میں داخل ہوتے رہیں گے۔ یہ جو حدیث ہے یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے اور اس کا نمبر ہے 4981۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ مجھے امید ہے کہ روز قیامت تک تمام انبیاء کرام کے پیروکاروں کی نسبت
میرے اتباع کرنے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہوگی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ مسلمانوں کی نہ صرف تعداد بڑھائے بلکہ مسلمانوں میں ایمان کی قوت بھی بڑھائے اور مسلمانوں کو یکجا کر دے، دلوں کو ملا دے مسلمانوں کے۔ آج جو اختلافات میں بٹے ہوئے ہیں وہ سب قرآن کے ساتھ جمع ہو جائے، کیونکہ قرآن اور حدیث جو ہے وہ چیزیں اگر اس رسی کو پکڑ لے گی امت مسلمہ تو پھر کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ ولما یأتہم تأویلہ۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان مشرکوں نے، ان قرآن کو جھٹلانے والوں نے اس قرآن کو جھٹلا دیا، اس عظیم کتاب کو جھٹلا دیا، اللہ کی طرف سے وحی کے نزول کو جھٹلا دیا۔ مگر کیسے جھٹلایا کہ اس کا علم کا احاطہ بھی نہ کیا۔ دیکھیں انسان اگر کسی چیز کے لیے اپنی عقل کو موقع دیتا ہے کہ اس چیز کو سمجھے، اس میں حقیقت کیا ہے، سچ کیا ہے، غلط کیا ہے، اس کے بعد اگر وہ اس کی عقل بھی اسے یہ بتاتی ہے کہ نہیں یہ چیز صحیح نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر انسان کو، انسان اور جانور کا فرق یہی ہے کہ انسان کو اللہ نے بصیرت دی ہے، وہ حق اور باطل کا فرق کر سکتا ہے، لیکن انہوں نے اس کو نہ اس کا علم سیکھا، نہ اس کی سچائی کو جاننے کی کوشش کی، اور انہوں نے اس کو بغیر احاطہ کیے، بغیر علم سے، اپنے علم سے اس کا احاطہ کیے بغیر ہی انہوں نے اس کو جھٹلا دیا۔ اب اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں کہ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَعْوِيلُهُ، کہ ابھی تک تو تعویل کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا اپنی اصل کی طرف رجوع کرنا۔ گویا کہ یہاں پر تعویل سے یہ مطلب ہے کہ جو مقصد ہے، جو غایت ہے اس قرآن کے بھیجنے کا، اللہ کے اس پیغام کا اپنے بندوں تک بھیجنے کا جو مقصد ہے، جو اس میں ڈراوا ہے، جو انسان کو اس کی زندگی کا، اس کی خلقت کا، اس کے پیدا کرنے کا جو مقصد ہے وہ بتایا گیا ہے اس قرآن میں، تو یہ سب کچھ سمجھے بغیر، اس کی غایت، اس کے انجام کو سمجھے بغیر کہ دیکھیں غایت کیا ہے، اس علم کی غایت کیا ہے، اس کا انجام کیا ہے کہ انسان قرآن سے جب قرآن کو سمجھتا ہے، اس سے اپنی زندگی کا مقصد اس کو سمجھ میں آتا ہے، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پہچانتا ہے، پھر اللہ کا فرما بردار ہوتا ہے اور اللہ کے قوانین کے مطابق زندگی گزارتا ہے، تو اس کا پھر آخر انجام کیا ہے کہ اچھا، اللہ کی طرف سے اچھا انجام ہے اور آخرت کے لیے ہمیشہ کی زندگی جنت میں ہے، جو کہ نعمتوں والی جنت ہے۔ اور جنہوں نے اس کو جھٹلا دیا وہ ان کی آخرت کی زندگی جو کہ ہمیشہ کی زندگی ہے وہ عذاب میں گزرنے والی ہے، وہ جہنم میں جائیں گے۔ تو یہ سب کچھ انہوں نے سمجھا ہی نہیں، نہ غور کیا، نہ سنا، ان کے آنکھوں کانوں سے اور سمجھ سے انہوں نے کوئی فائدہ اٹھائے بغیر صرف اس لیے منع کر دیا، اس قرآن کو اس لیے صرف منع کر دیا کہ یہ ان کے باپ اور دادا کی جو تعلیمات چلی آ رہی تھی، ان کے جو عقائد تھے اس کے خلاف جا رہا تھا۔ پہلا ہی میسج جو قرآن کا ہے وہ توحید کا ہے کہ اللہ ایک ہے، اور وہ توحید سے ہی منکر ہو گئے، ان کو نہ آخرت کو ماننا تھا نہ توحید کو ماننا تھا، اسی لیے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جھٹلا دیا۔ تو بس یہ نہیں تھا کہ انہوں نے سمجھا بوجھا، اس کو سیکھا، اس کے بعد ان کی عقل نے ان کو بتایا کہ نہیں یہ چیز صحیح نہیں ہے، یہ پیغام صحیح نہیں ہے۔ انہوں نے صرف کس لیے منع کیا کہ ان کے جو نسل سے ان کو جو دین ملا ہوا تھا، ان کے باپ دادا کی اندھی تقلید سے ان کو جو عقائد ملے تھے، بس وہ اس سے اتنی محبت کرتے تھے، اسی میں ان کے دنیا کے فائدے نظر آتے تھے، اور اسی وجہ سے انہوں نے بغیر سوچے سمجھے جھٹلا دیا۔ جبکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ابھی تو یہ ان کی اس قرآن کا جو مقصد ہے، جو انجام ہے، جو تعویل ہے، جو اس کی غایت ہے، وہ تو ابھی آئی ہی نہیں، یعنی کہ انہوں نے اپنے اس جس برے انجام سے جھٹلانے والوں کو ڈرایا گیا ہے قرآن میں، وہ انجام تو ابھی آیا نہیں ہے ان کے پاس، تو یہ جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب جھوٹ ہے۔ اور لمحہ جو ہے نا، لمحہ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ بات ابھی تک نہیں ہوئی ہے لیکن آئندہ ہوگی، یعنی صرف ماضی کا انکار ہوتا ہے کہ ابھی تک یہ کام نہیں ہوا ہے مگر ہوگا، آئندہ ہوگا۔
تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ابھی ان کا وہ برا انجام جس سے انہیں ڈرایا جا رہا ہے، جو انکار کرنے والوں کو جس میں قرآن میں ڈرایا گیا ہے، اللہ کی نافرمانی کرنے والوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے والوں کا جو برا انجام بتایا گیا ہے، وہ تو ابھی ان کے سامنے نہیں آیا ہے۔ تو یہ اس وجہ سے بغیر علم کے، بغیر سوچے سمجھے اس کو جھٹلا رہے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ انجام نہیں آئے گا، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ ماضی میں ابھی تک نہیں آیا، ابھی تک حال میں نہیں آیا، مگر آئندہ ضرور آئے گا وہ انجام، ان کا برا انجام۔ جس طرح سے اب اللہ تعالیٰ آگے مثال دے رہے ہیں، کیوں؟ کیونکہ دیکھیں کذالک کذب الذین من قبلہم، کہ ان سے پہلے بھی قومیں تھیں جنہوں نے قرآن کو جھٹلایا تھا، انہی کی طرح بغیر علم کے جھٹلا دیا تھا، صرف اپنے باپ دادا کی تقلید میں، اندھے جو دین ان کو دیا گیا اسی میں ان کو ان کی دنیا کے فائدے نظر آئے، اسی وجہ سے انہوں نے جھٹلا دیا۔ تو دیکھ لو قبلکم فانظر کیف کان عاقبۃ الذین عاقبۃ الظالمین، تو ان ظالموں کا کیا انجام ہوا تم دیکھ لو۔ تم نے بہت سی قوموں کے حالات دیکھے ہیں، چونکہ عرب جو تھے وہ ان قوموں سے واقف تھے، قوم ثمود کے بارے میں ان کو پتہ تھا، ان کو قوم عاد کا پتہ تھا، شعیب علیہ السلام کی قوم کا ان کو پتہ تھا، مدین والوں کے انجام کا پتہ تھا۔ تو تم دیکھ لو ان کے انجام کو دیکھ لو کہ انہوں نے تمہاری طرح کیا تھا تو ان کا انجام کیا ہوا، اپنے انبیاء کو جھٹلایا انہوں نے اور حق کو بغیر علم کے، بغیر جانے انکار کر دیا، تو تم وہی چیز کر رہے ہو۔ تو اس کا مطلب ہے کہ تمہاری بھی آخرت، تمہارا انجام بھی برا اب آنے والا ہے۔ ایک طرح سے اللہ تعالیٰ ان کو اس آیت میں برے انجام سے ڈرا رہے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہدایت کی کتاب بھیجی، جو قرآن بھیجا، سارے انسان اس پر نہیں مان لائیں گے، چاہے یعنی ایک طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس میں تسلی ہے کہ آپ اپنی کوشش ضرور کر رہے ہیں، آپ ان کے ساتھ خیر خواہی کر رہے ہیں، لیکن سارے کے سارے انسان نہیں مانتے، نہیں مانیں گے وہ، کیونکہ اللہ نے انسانوں کو اختیار دیا ہے کہ یہ اللہ کی مشیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسان اپنے بندوں کو حق اور باطل کی پہچان کرائی رسولوں کے ذریعے۔ اب فیصلہ ان کا ہے، اگر وہ حق کو چاہتے ہیں اور حق کو قبول کرتے تو ان کی بھلائی ہے، اور جو نہیں مانیں گے وہ ان کو حق قبول نہیں کرنا ہوگا، وہ نہیں کریں گے۔ تو جیسے پیچھے بتایا کہ ان ظالمین، تو ظالم ان کا ظلم کیا تھا، انہوں نے اصل میں اپنے نفسوں پر ظلم کیا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو تو کوئی بھی فرق نہیں پڑتا کہ وہ کون ہدایت قبول کرتا ہے کون نہیں کرتا۔ اگر انہوں نے ہدایت کو نہیں قبول کیا تو برے انجام کو پہنچیں گے، جنہوں نے بھی ایسا کیا دنیا میں تو انہوں نے ظلم کیا اپنے اوپر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اب واضح فرما دیا کہ ایسا ہی ہوگا، کچھ لوگ نہیں مانیں گے چاہے سارے دلائل ان کے سامنے آ جائے۔ دیکھیں جس انسان کی فطرت سلیم ہے، جس کے اندر برائی نہیں آ گئی ہے، جس نے گناہوں سے اور خواہش پسندی سے اپنے دل کو خراب نہیں کر لیا ہے، وہ قرآن ایسی کتاب ہے کہ وہ اگر اس کو وہ قرآن کو پڑھے گا، اس پر غور و فکر کرے گا تو وہ ہو نہیں سکتا کہ وہ ہدایت کو قبول نہ کرے۔ لیکن سارے لوگ یہ کریں گے ہی نہیں، ان کی نظر صرف دنیا ہی کی طرف ہوگی، دنیا سے آگے وہ اس کو دیکھیں گے ہی نہیں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ جانتا ہے کہ انسانوں میں سے کون سے مفسد ہوں گے اور کون سے ہدایت پانے والے ہوں گے۔ تو مفسد یہاں پر کافروں کے معنی میں جو انکار کریں گے، مشرکین جو حق کو قبول نہیں کریں گے، وہ مفسد ہے، فساد کرنے والے، جو حدوں کو پار کرنے والے، وہ اپنی مرضی کے دین پر رہنا چاہتے ہیں۔ تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی ساری شرارتوں کو، ان کے سارے بہانوں کو، سب کو جانتا ہے۔ تو اس آیت کا خلاصہ بس یہی ہے کہ انسان جو ہے وہ اس دنیا میں اللہ نے اسے اختیار دیا ہے، تو اب اس سے صحیح فائدہ کون اٹھائیں گے؟ جو حق کو قبول کر لیں گے اور اپنے آپ کو اللہ کا فرما بردار بنا لیں گے، انبیاء کرام ان کی دعوتوں کو قبول کریں گے، ان کے بتائے ہوئے طریقے پر چلیں گے۔ لیکن جو نہیں کریں گے تو ان کا وہ مفسد ہیں اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور ان کا انجام پھر برائی ہے۔ دیکھیں انسان جو ہے اپنے
جب انسان اس حد تک ضد پر آ جاتا ہے تو پھر اس کی صلاحیتیں ختم ہو جاتی ہیں اور ان کا انجام پھر برائی پر ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِّي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ۔ یہاں بھی تسلی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، آپ اپنی طرف سے دلیل مکمل کر لیں، آپ اپنی طرف سے ان کو حق پہنچا دیں، یہ آپ کا کام ہے، ٹھیک ہے، لیکن آپ ان کو زبردستی ہدایت نہیں دے سکتے، ٹھیک ہے، ہدایت دینا اللہ کا کام ہے، انسان جو ہے وہ کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے، رسولوں کا کام پیغام پہنچانے کا ہے۔ تو آپ ان سے اب کہہ دیں کہ ٹھیک ہے، تم کو نہیں ماننا تو میرا عمل میرے لیے ہے اور تمہارا عمل تمہارے لیے، میرے عمل کے مطابق میرا انجام ہوگا اور تمہارے عمل کے مطابق تمہارا انجام ہوگا۔ انتم بریئون مما عملو، کہ تم جو ہو میرے اعمال سے بری و ذمہ ہو، میں جو کچھ کر رہا ہوں اس کی ذمہ داری مجھ پر ہے۔ فانا بریء مما تعملون، اور میں بھی بری و ذمہ ہوں تمہارے اعمال سے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر تسلی بھی دی جا رہی ہے اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ انبیاء کرام کا مقصد جو ہے وہ کام جو ہے وہ ذمہ داری جو ہے وہ پہنچانا ہے، ٹھیک ہے، اللہ کا پیغام پہنچانا ہے۔ اگر لوگ نہیں مانتے، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذمہ داری پوری کر لی، اس کے باوجود اگر کوئی نہیں مانتا تو پھر آپ اس سے بری الذمہ ہے۔ ان کے اگر آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ یہ کیوں جہنم میں گئے، اتنے لوگ کیوں جہنم میں گئے، یہ ان کے اعمال اللہ جانتا ہے کہ یہ جہنم میں ہی ان کا ٹھکانہ تھا، کیونکہ انہوں نے یہی اعمال کیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ مضمون دوسرے جگہوں پر بھی قرآن میں فرمایا ہے، مثلاً 139 سورہ بقرہ آیت نمبر 139 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ کہہ دیجئے کہ کیا تم ہم سے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو، جو ہمارا اور تمہارا رب ہے، ہمارے لیے ہمارے عمل ہے اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہے، ہم تو اسی کے لیے خلوص کرنے والے ہیں۔ اسی طرح سورہ کافرون میں فرمایا قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، آپ کہہ دیجئے اے کافرو، نہ میں تمہارے معبودوں کو پوچھتا ہوں، نہ تم میرے معبود کو پوچھتے ہو، اور نہ میں تمہارے معبودوں کی پرستش کروں گا، نہ تم اس کی پرستش کرو گے جس کی میں عبادت کرتا ہوں، تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے۔ ایسے بہت سے مقامات پر اس بات کو واضح کر دیا گیا ہے کہ اللہ کا پیغام پہنچا دیا گیا، رسولوں نے اپنا کام کر لیا، ہدایت پہنچانے والوں نے ہدایت پہنچا دی، اور نہ قبول کرنے والوں کا عمل یہ ذمہ داری اس کا بوجھ آپ پہنچانے والوں پر نہیں ہے۔ اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت تسلی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف ہوتی تھی جب یہ سارے دلائل کے باوجود حق کو جھٹلاتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت تھی امت سے، کہ ہر امتی کو چاہتے تھے کہ وہ ایمان لائے اور ہر انسان ایمان لائے اور ہر انسان آخرت کے عذاب سے بچ جائے، لیکن ہدایت کا دینے والا صرف اللہ ہی ہے، اور اللہ اپنی حکمت سے انہی کو ہدایت دیتا ہے جو کہ چاہتے ہیں ہدایت۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان میں سے کچھ وہ ہیں جو تیری طرف کان لگاتے ہیں، تو کیا تو بہروں کو سنائے گا اگرچہ وہ نہ سمجھتے ہوں۔ مشرکین عرب جو تھے وہ قرآن کو سنتے تھے، کان لگا کر سنتے تھے، مگر اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے تھے، کیونکہ حق سننے سے ان کے کان بہرے ہو چکے تھے اور ان کے عقل پر پردہ لگ چکا تھا، اور یہ نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر ظلم کیا تھا کہ ان سے صلاحیت چھین لی تھی، بلکہ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بہت سی جگہوں پر واضح فرمایا کہ چونکہ انہوں نے حق سے انکار کیا تو ان کے گناہوں کی وجہ سے، ان کی ضد اور عناد کی وجہ سے، ان کے تکبر کی وجہ سے حق کی پہچان ان سے ہٹ گئی، اب ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، ان کی سماعت بیکار ہو چکی ہے، اب ان کی عقل ان کا ساتھ نہیں دے رہی ہے، جہاں حق کا معاملہ ہے تو وہ حق کو نہیں دیکھ سکتے۔ اسی طرح اگلی آیت میں فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ۔
کہ ان میں سے کچھ وہ ہے جو تیری طرف دیکھتے ہیں، تو کیا تو اندھوں کو راستہ دکھائے گا اگرچہ وہ بصیرت نہ رکھتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایسے کافروں کو، ایسے دین حق کے انکاریوں کو اندھا، بہرا اور مردہ بھی کہا ہے قرآن میں، کہ ان کے دل مر چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نمل میں بھی فرمایا کہ بے شک تو مردوں کو نہیں سنا سکتا۔ تو مقصد اس میں یہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا ہے کہ آپ پریشان نہ ہو، ان کے اب یہ ہدایت نہیں پائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شخصیت تھی اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نرم اور پاکیزہ عادتیں تھی، اتنا آپ کا اخلاق اتنا بہترین اخلاق تھا، صاف ستھرے اخلاق، اور نبوت کی روشنی کے دلائل سے آپ کا چہرے پر ہی نظر پڑتی تھی، تو جو حق کو قبول کرنے والے تھے ان کو سمجھ آ جاتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹے انسان نہیں ہو سکتے۔ حضرت عبداللہ بن سلام جو تھے وہ یہودی تھے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے مدینہ میں ہجرت کر کے، تو انہوں نے دور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اور ان کے دل نے گواہی دی کہ یہ چہرہ ایک جھوٹے انسان کا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو جس کا دل جو ہے وہ سلامت ہے، اس کی فطرت سلیم ہے، تو وہ صرف آپ کو دیکھتے ہی سمجھ جاتا تھا کہ یہ جھوٹے انسان کا چہرہ نہیں ہے۔ لیکن یہ تم کو دیکھتے ہیں اور دیکھ ہی رہے تھے، 40 سالوں تک آپ کو دیکھا تھا، پھر نبوت کے بعد بھی آپ کو دیکھا، لیکن ان کا دیکھنا ایسا تھا کہ ان کو کوئی فائدہ نہیں تھا، ان کی بصیرت ختم ہو چکی تھی۔ بصارت اور بصیرت میں کیا فرق ہوتا ہے؟ دیکھیں، انسان آنکھوں سے تو دیکھتا ہے لیکن دل کی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا۔ جب انسان کوئی چیز آنکھ سے دیکھتا ہے تو اس کا دل اس کو گواہی دیتا ہے کہ یہ سچ ہے، یہ جھوٹ ہے۔ انسان آنکھوں سے اندھیرا، اس کو سامنے اندھیرا نظر آتا ہے، اجالا نظر آتا ہے، خوبصورت پھول نظر آتے ہیں، لیکن جس انسان کے دل میں بصیرت نہیں ہوتی، جس کا دل اندھا ہوتا ہے، اس کو کوئی بھی حق کی بات، کوئی بھی انسان کائنات کی نشانیاں دیکھ کر ہی ایک سچا انسان جس کے پاس بصیرت ہے وہ اس کائنات کے خالق کو پہچانتا ہے۔ لیکن یہ اندھے ہو چکے ہیں، بہرے ہو چکے ہیں، اور یہ مردہ ہو چکے ہیں، ان کی اب صلاحیتیں ختم ہو چکی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے، چونکہ یہاں پر ان کی صلاحیتیں ختم ہونے کی بات ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون، کہ یہ ان کی جو صلاحیت ختم ہو گئی، یہ بدبخت، یہ جو ہے وہ بد نصیب ہے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان پر ظلم کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں پر مہر لگا دی، ان کے کانوں پر مہر لگا دی، ان کے دلوں کو مردہ بنا دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان پر ظلم نہیں کیا ہے، بلکہ یہ کیوں ہوا ہے کہ ان کے گناہوں کی وجہ سے ہوا ہے، ان کے جھٹلانے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے کی وجہ سے ہوا ہے۔ انہوں نے حق کو چاہا ہی نہیں، حق کو قبول کرنے ہی سے انکار کیا، ان کے تکبر کی وجہ سے انہوں نے اپنے دل کو حق کے لیے کھولا ہی نہیں، تو پھر سزا کے طور پر ان کے اب حق سے، ان کے دل سے صلاحیت ختم ہو گئی۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اتنی ساری نعمتیں عطا کی ہیں، ہماری آنکھیں، ہمارے کان، ہمارا دل، ہمارے اندر جو ضمیر ہے جو ہمیں حق اور باطل کی پہچان کراتا ہے، لیکن اگر ہم ان چیزوں سے فائدہ نہیں اٹھاتے، پہلے سے ایک تعصب ہوتا ہے انسان کے دل میں، پہلے سے اس کے دل میں ایک اندازہ کیا ہوا ہوتا ہے، پہلے سے عقائد جو گھسے ہوئے ہوتے ہیں ہمارے اندر، اگر ہم ان کو نکالنا ہی نہیں چاہتے، جیسے یہودیوں نے کہا کہ ہمارے دل غلافوں میں ہے، کہ ہم اب مزید کوئی نئی بات دین کی نہیں سن سکتے، ہمارے دل تو علم سے بھر چکے ہیں۔ تو اگر انسان اس طرح سے قرآن کی طرف اس نیت سے آتا ہے کہ مجھے تو سب کچھ آتا ہے، میں دیکھوں کہ اس میں کیا ہے، وہ اس لیے قرآن میں کوئی خرابی ڈھونڈنا چاہتا ہے، یا قرآن میں کوئی ایسی بات جس کے اوپر وہ تنقید کر سکے، تو پھر اسے وہی نظر آئے گا، کیونکہ اب اس کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ جو انسان اپنے دل کو کھول کر قرآن کی طرف آتا ہے اس کو فائدہ ہوتا ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے یا فرما دیا کہ اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا ہے، ان کو اگر ہمیشہ کے لیے اب سزا ملنی ہے، کیونکہ اب ان کے صلاحیت ختم ہو گئی حق قبول کرنے کی، تو یہ ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر ظلم کیا ہے۔
ایک حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے بندو، میں نے اپنے اوپر ظلم حرام کر لیا ہے اور تم پر بھی حرام کر دیا ہے، لہٰذا کوئی کسی پر ظلم نہ کرے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے بندو، تمہارے عمل ہی ہیں جن کو میں گن گن کر رکھتا ہوں، پھر میں تم کو ان کو پورا پورا بدلہ دیتا ہوں۔ یہ تمہارے عمل ہی ہے جن کو میں گن گن کر رکھتا ہوں، پھر میں تم کو اس کا پورا پورا بدلہ دوں گا، لہٰذا جو بھلائی پائے اللہ کا شکر بجا لائے، اور جو برائی پائے اسے اپنے آپ ہی کو ملامت کرنی چاہیے۔ یعنی کہ اگر انسان کامیاب ہو گیا، جنت کی نعمتوں کو پا لیا، تو جنت تو اللہ کی رحمت ہے، انسان کے اعمال کا بدلہ نہیں ہے۔ انسان کتنے بھی نیک اعمال کر لے، مگر جو نعمت اللہ نے جنت میں ابدی زندگی میں رکھی ہے وہ اس کا بدلہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن انسان اپنے نیک اعمال سے، اپنے فرما برداری سے اللہ کو راضی کر دیتا ہے، تو اللہ اپنی رحمت سے اسے جنت دیتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو جنت میں چلا گیا، جو کامیاب ہو گیا، وہ شکر بجا لائے، اللہ کا شکر کرے کہ اللہ نے اپنی رحمت سے اس کو جنت میں داخل کیا۔ لیکن جو جہنم میں گیا، جو برائی پائے، تو وہ صرف خود کو ہی ملامت کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے صرف ان کے اعمال ہی کا بدلہ دیا ہے۔ یہ حدیث قدسی جو میں نے ابھی بتائی، یہ صحیح مسلم میں ہے، ابو ذر غفاری اس کے راوی ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو حق کو قبول کرنے والا بنائے، اور ہماری آنکھوں، کانوں اور دل کا جو اصل مقصد ہے حق کو پہچاننے کا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان سے پورا پورا فائدہ عطا کرے اور ہمیں اپنی رحمت سے جنت نصیب کرے، آمین۔